بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ بہت سے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ پہنچنے والا پہلا یورپی جہاز راں کرسٹوفر کولمبس ایک زیرک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اگرچہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں کم ہی باتیں یقین اور قطعیت سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ اس کی ذہانت اور چالاکی نے کئی مواقع پر اس کی جان بچانے اور مشکلات پر قابو پانے میں اس کی مدد کی۔ ایسا ہی ایک موقع سن 1504 میں اس وقت پیش آیا جب کولمبس اپنے چوتھے اور آخری سفر کے دوران جمیکا میں مقامی افراد کے نرغے میں پھنس گیا تھا۔ اس جزیرے کے مقامی باشندوں سے جو کچھ انہیں حاصل کرنا تھا، اس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے وسیع فلکیاتی علم کی طرف رجوع کیا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ کولمبس نے سن 1502 میں اپنے مشہور چوتھے سمندری سفر کا سلسلہ شروع کیا، لیکن 1 سال سے زیادہ کا سفر کرنے کے بعد وہ 2 کشتیاں کھو چکا تھا اور دیگر 2 کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سفر جاری رکھنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھ موجود 100 کے لگ بھگ افراد شمالی جمیکا میں پھنس گئے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب کولمبس اس جزیرے پر پہنچا ہو۔ کولمبس اپنے پہلے سفر کے دوران سن 1494 میں یہاں پہلے بھی آ چکا تھا اور اس وقت اس نے اس جزیرے کا نام سینٹیاگو جزیرہ رکھا تھا۔ تاہم چوتھے سفر کے اختتام پر لکھی گئی اپنی یادداشتوں میں اس نے اس جزیرے کو کبھی اس نام سے نہیں پکارا، بلکہ اس کے لیے جمیکا کا لفظ استعمال کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ لفظ جمیکا یہاں بسنے والے افراد یا قبیلے کے نام زائماکا سے اخذ کیا گیا ہوگا، جس کا مطلب ہے لکڑی اور پانی کی سرزمین۔ وہاں پہنچ کر کولمبس نے اپنے ایک ساتھی کی کمان میں ایک گروپ کو نزدیکی بندرگاہ تک بھیجا تاکہ مدد حاصل کی جا سکے۔ جب وہ جمیکا جزیرے پر انتظار کر رہا تھا تو ابتدا میں انہوں نے اپنی تحویل میں موجود چند اشیاء کے تبادلے میں مقامی قبائلیوں سے کھانے پینے کی ضروری اشیاء حاصل کی۔ تاہم دن مہینوں میں بدلے مگر جس مدد کا انتظار تھا وہ نہیں آئی۔ سن 1503 کے آخر میں مقامی لوگوں کے ساتھ کولمبس اور اس کے ساتھ موجود افراد کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کولمبس کے کچھ ساتھیوں نے جمیکا کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تھا اور چیزیں ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ قبائلیوں نے اس کے بدلے فساد کرنا شروع کر دیا اور کھانے کی فراہمی بھی روک دی۔ مینڈیز ڈی سیگورا کی یادداشتیں اور اس آخری سفر کی تفصیلات سن 1825 میں مارٹن فرنانڈیز نے کتاب کی صورت میں شائع کی تھی۔ اس صورتحال میں اگر انہیں زندہ رہنا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور پھر کولمبس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا جو شاندار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹیڑھا بھی تھا، جس کا مقصد قبائلیوں کو 29 فروری 1504 میں لگنے والے چاند گرہن سے خوف زدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا۔ سن 1504 لیپ کا سال تھا، جس میں فروری کے 28 کی بجائے 29 دن تھے۔ کولمبس کو اپنے مطالعے کی بنیاد پر معلوم تھا کہ 29 فروری کو لگنے والا چاند گرہن کوئی عام چاند گرہن نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا چندر ہوگا جو سیارہ زمین کو خون کی طرح داغدار کر دے گا۔ وہ اس چاند گرہن کو ایک آسمانی سزا کے طور پر پیش کر سکتا تھا، ایسی سزا جس سے مقامی باشندے نہیں بچ سکتے تھے۔ مینڈیز ڈی سیگورا کی یادداشتوں کے مطابق کولمبس نے قبائلیوں کے سرداروں کو بلایا اور ان سے تعجب کا اظہار کیا کہ اب وہ پہلے کی طرح میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے کھانا نہیں لاتے، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ میں اور میرے ساتھی خدا کے حکم سے یہاں تک آئے ہیں۔ کولمبس نے اس کے بعد قبائلیوں کو آگاہ کیا کہ خدا ان کی اس حرکت پر ناراض ہے اور آج کی رات انہیں خدا کی ناراضی سے متعلق نشانی آسمان پر نظر آئے گی۔ اور چونکہ اس رات چاند گرہن تھا تو سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب چاند گرہن لگ گیا تو قبائلی بہت زیادہ ڈر گئے اور سبھی اکٹھے ہو کر کولمبس کے پاس آ گئے۔ کولمبس نے کہا، اگر تم لوگ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دوبارہ مہیا کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں خدا سے بات کرتا ہوں۔ مارٹن فرنانڈیز کی کتاب کے مطابق قبائلیوں نے اس کو سچ سمجھا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کھانا پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کولمبس کو معلوم تھا کہ چاند گرہن کا آغاز کب ہوگا اور کب چاند سرخ ہو جائے گا۔ اسپین میں فلکیات کی آبزرویٹری سے منسلک انتونیل برنل نے اس چاند گرہن کے متعلق بتایا کہ چاند گرہن کے 2 اہم حصے تھے۔ ایک آغاز جو جزوی حصہ ہے جس میں چاند جزوی طور پر تاریکی میں ڈوبتا ہے، اور جب یہ تاریکی میں مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے تو دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو مکمل گرہن ہوتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس چاند گرہن کی بھی ایک خصوصیت تھی، یعنی اسے گرہن اسی وقت لگ چکا تھا جب سے افق پر ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، یعنی طلوع ہونے سے پہلے ہی۔ چنانچہ جب یہ آسمان پر ظاہر ہوا تو پہلے ہی جزوی طور پر تاریک تھا، اور گرہن مکمل ہونے کے بعد چاند سرخی مائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی براہ راست چاند تک نہیں پہنچتی، لیکن اس کا ایک حصہ زمین کی فضا سے فلٹر ہوتا ہے اور سرخی مائل اور نارنجی رنگ قدرتی طور پر پیش کرتا ہے۔ کولمبس اپنے جہاز کے کمرے میں بیٹھ گیا اور چاند گرہن ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی گرہن کی واپسی کا وقت شروع ہوا، اس سے چند لمحے قبل کولمبس باہر آیا اور نوید سنائی کہ میری خدا سے بات ہو چکی ہے، اب خدا آپ سے مزید ناراض نہیں رہا، مگر تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ خدا کی ناراضی کی یہ علامت تھوڑی دیر کے بعد ٹل جائے گی۔ اس طرح کولمبس نے ان بیچارے قبائلیوں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالا۔ لیکن ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ اس دور میں جب کہ اتنی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی اور عام لوگ ان گرہنوں کی حقیقت سے بھی واقف نہیں تھے، کولمبس کو اتنا یقین کیسے تھا کہ گرہن لگے گا؟ اسپین میں ہائر کونسل فار سائنٹیفک ریسرچ سے وابستہ پروفیسر کونسیور وریلا کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس بہت سے علوم جانتا تھا، وہ نیویگیشن کا بھی ماہر تھا اور کئی زبانیں بولتا تھا۔ ہسپانوی مورخین کہتے ہیں کہ وہ بڑی صلاحیت کا حامل شخص تھا اور جاننے اور سیکھنے کی خواہش رکھنے والا فرد تھا، اور یہ خصوصیات اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ستاروں کی چالوں کو جانتا تھا اور ان سے رہنمائی حاصل کرتا تھا، اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ اپنے سفر کے دوران وہ اپنے ساتھ چاند گرہن کا حساب کرنے والی جنتری بھی رکھتا تھا۔ اس جنتری کو جرمن ماہر فلکیات اور ریاضی دان جوہن مولر نے بنایا تھا، جس کا عرفی نام ریجیو موٹانو تھا، جو اس جرمن شہر کے نام کے لاطینی ترجمے سے آیا ہے جہاں مولر پیدا ہوا تھا۔ تباعد شدہ جنتریاں اور کیلنڈر 15ویں اور 16ویں صدی میں انتہائی مقبول تھیں، جو لوگوں کو روزمرہ کے معمولات کی منصوبہ بندی کے لیے ضروری بنیادی معلومات مہیا کرتی تھیں۔ اینتھونیو بنل وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دور میں آسمانی مظاہر بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، پہلے اپنے آپ کو مربوط کرنے کے لیے اور دوسرا موسمیات کی پیش گوئی کے لیے۔ ریڈیو موٹانو کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا کیونکہ اس میں بتائے گئے حساب کتاب بہت ٹھیک ہوتے تھے۔ اس کے تخلیق کار نے چاند کے کئی گرہن ریکارڈ کیے اور اس کی دلچسپی نے اسے یہ مشاہدہ پیش کرنے پر مجبور کیا کہ قمری فاصلوں کا حساب لگا کر سمندر میں طول بلد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ سن 1472 میں وہ اس دمدار تارے کا مشاہدہ کر چکے تھے جسے 210 سال قبل ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلی نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ اس حوالے سے سن 1482 میں شائع ہونے والی ایک جنتری کی کاپی گلاسکو یونیورسٹی کے آرکائیوز میں محفوظ ہے۔ نقشہ نگاروں، جہاز رانوں اور نجومیوں کے لیے یہ جنتری ایک ناگزیر امداد تھی۔ در حقیقت یہ وہ ہتھیار تھا جس کی مدد سے کولمبس نے 29 فروری 1504 میں لگنے والے چاند گرہن کی پیش گوئی کی اور اپنے آپ کو اور اپنے آدمیوں کو فاقہ کشی سے بچایا۔ بالآخر اسی سال جون کے اختتام پر طویل انتظار کے بعد مدد آن پہنچی۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ کولمبس کے ساتھ کیا ہوتا اگر اس رات چاند گرہن نہ ہوتا، یا کولمبس بھی چاند گرہن کے متعلق نہ جانتا ہوتا، کیونکہ جون تک ان لوگوں تک امداد پہنچنے والی نہیں تھی۔ اگر وہ جمیکا پر ہلاک ہو جاتا تو شاید یہ اس کی ساکھ کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ اس کی بقیہ زندگی کسی صورت قابل رشک نہیں تھی۔ وہ خراب جسمانی اور ذہنی صحت میں اسپین واپس آیا، سرکاری شناخت اور پیسے کے لیے احتجاج کرتا رہا۔ اس کے سرپرستوں نے اس کی ذہنی حالت پر شک کیا اور اس کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ اس سفر کے صرف 2 سال بعد وہ نہایت قسم پرسی اور اذیت میں مر گیا، اور بالآخر اسی ذہنی کشمکش میں وہ 1506 میں اپنی موت تک ناخوش رہا۔